السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدہ و مصلیًا اما بعد۔ برادران اسلام، آج کے درس کا موضوع ہے کہ جو نیکی کرے گا اسی کا بھلا ہوگا، اور یہ بات میں آپ کو قرآن مجید کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ الجاثیہ کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، کہ جو انسان نیکیوں کو انجام دے گا تو اس کا بدلہ وہ انسان خود پائے گا، اس کا فائدہ خود اسی انسان کو ہوگا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو انسان برائیوں کو انجام دے گا، جو انسان برائی کے اندر ملوث ہو جائے گا تو اس کا نقصان خود اسی انسان کو ہوگا۔ اللہ رب العالمین کو نہ ہی اس سے کچھ فائدہ ہے اور نہ ہی اللہ رب العالمین کو اس سے کوئی نقصان ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اگر ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم اور آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اگر ہم اور آپ حج کرتے ہیں، تو یہ جتنی بھی ساری نیکیاں ہیں، ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ اللہ کو ہوگا؟ جی نہیں میرے دوستو، اللہ رب العالمین تو بے نیاز ہے، اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ضرورت تو ہم کو اور آپ کو ہے کہ ہم اور آپ نیکی کو انجام دیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کو کسی انسان کی نیکی کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو اس سلسلے میں صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث قدسی سناتا ہوں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا یہ کہنا ہے کہ اے میرے بندو، تم میں سے اول تا آخر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں اور جتنے بھی جنات ہیں، وہ سارے کے سارے ایک انسان کی طرح ہو جائے۔ کون سا انسان؟ جو سب سے زیادہ متقی ہو، جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہو، جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ کہنا ہے کہ اے میرے بندو سن لو، تو ایسا ہو جائے تو بھی میری بادشاہت کے اندر کچھ بھی زیادتی نہیں ہوگی، مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سنا آپ نے کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے اس حدیث قدسی کے اندر، اور اسی کے برعکس اللہ رب العالمین نے آگے یہ کہا کہ اے میرے بندو، تم تمام کے تمام اول تاخیر، تمام کے تمام انسان اور تمام کے تمام جنات ایک فاسق اور فاجر انسان کی طرح بن جاؤ، سارے کے سارے بدکار بن جاؤ، سارے کے سارے گنہگار بن جاؤ، سارے کے سارے دین سے دور ہو جاؤ، سارے کے سارے بے دین ہو جاؤ، پھر بھی یاد رکھ لینا ما نقص ذالک من ملکی شیئا، تو ایسا اگر ہو جائے گا تو بھی میری بادشاہت کے اندر کچھ کمی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ سنا میرے دوستوں، اگر ہم عبادتوں کو رمضان کے بعد چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا نقصان خود ہم کو ہوگا، اور اگر عبادتوں کو انجام دیتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، دیگر عبادتوں کو انجام دیتے رہتے ہیں، تو اس کا فائدہ خود ہم کو ہوگا۔ اللہ رب العالمین کو کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بے شمار مخلوق ہے آسمان و زمین کے اندر جو اللہ رب العالمین کی ہمیشہ عبادت ہی کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی تسبیح ہی بیان کرتے رہتے ہیں۔ ایک انسان نہیں کرے گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ لہٰذا میرے دوستو، ہمیشہ یہ پیغام یاد رکھیں کہ جتنی بھی عبادت کریں گے اس کا فائدہ خود ہم کو ہوگا، اور عبادتوں سے دور ہو جائیں گے تو اس کا نقصان خود ہم کو ہوگا۔